خزانہ کا خود کو نیوان بنایا تھا. مجھے بتاؤ وقت کے نبی کو رب نبوت کے بعد بات فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وزارت خزانہ کی بات کی ہے. آئیے سلیمان علیہ السلام پہ رب کریم نے ان کے لیے فرمایا وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. ان کے تخت شاہی کی بات کی ہے. پتہ چلا انبیاء بھی ہوتے, وقت کے سیاستدان بھی ہوتے. جب باری آئی آپ کے اور میرے پاک پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ختم نبوت کے صدقے رب کریم نے اس امت پر رحمت کی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا, صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, میری امت کے صحابہ امت تک یہ پیغام پہنچا دو. اللہ انبیاء بنی اسرائیل کو بھیجتے, وہ نبی بھی ہوتے, اسلامی سیاستدان بھی ہوتے, اور پھر آپ نے یہ فرمایا فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میں انبیاء میں آخری نبی ہوں. انبیاء کے سیاستدانوں میں آخری نبی سیاستدان ہوں. صحابہ نے سوالیہ لوگوں سے پیغمبر کے چہرے کا شربتی دیدار پیتے ہوئے آنکھوں میں سوال کیا, اللہ کے رسول آپ کے بعد نبوت ختم ہے تو کیا سیاست اسلامیہ بھی ختم ہے؟ حضور پاک نے فرمایا جی نہیں, فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ, میرے بعد علماء سیاست کے میدان کو سنبھالیں گے. ڈی اے خان کے غیوروں جمعیت علماء اسلام اس نظریے پہ قائم ہے جس نبی نے عالم دین کو منبر کا وارث قرار دیا, جس نبی نے عالم دین کو مصلح کا وارث قرار دیا, علماء کو خانقاہ کا, تعلیم کا, تدریس کا, تبلیغ کا وارث قرار دیا, اسی نبی نے سیاست میں پیغمبر کا وارث قرار دیا. تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء اسلام, مولانا عبدالواحد قریشی. اس سے پتہ چلا جمعیت علماء اسلام پیغمبر کے نظریے کی بنیاد پہ, فراست کی بنیاد پہ سیاست میں ہے. میں حضرت قائد ملت اسلامیہ سے عرض کیا کرتا ہوں, حضرت آپ دین کا کام کر رہے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے دنیا آپ کو سمجھتی ہے آپ دنیا کا کام کرتے ہیں. ڈی اے خان کے غیوروں جیسے تبلیغ پیغمبر کی وراثت ہے, جیسے مصلی منبر پیغمبر کی وراثت ہے, رب کعبہ کی قسم سیاست اسلامیہ بھی پیغمبر کی وراثت ہے. آج ہمیں کہا جاتا ہے مولوی کے اسمبلی میں کیا کام ہے, اور کل تم جیسے خناس ہوتے تو یوسف علیہ السلام کو کہتے اجعلنی علی خزائن الارض, آپ تو نبی ہیں, آپ وزارت خزانہ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کوئی خناس دماغ کا یوں تھی اگر اس زمانے میں ہوتا تو یوں کہتا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اللہ حضرت داؤد نبی ہے, انہیں منبر پہ بیٹھنا چاہیے, مصلی میں بیٹھنا چاہیے, مسجد میں بیٹھنا چاہیے. ان کا سیاست میں کیا کام ہے؟ یاد رکھو کل انبیاء سیاست کرتے تھے, آج انبیاء کے وارث کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اور سنیں اسی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, عالم دین پیغمبر کا سیاست میں وارث ہے. حق تو یہ ہے سیاست کا میدان عالم سنبھالے, جیسے مسلح پر تم کسی وڈیرے کو, جاگیردار کو, کسی رئیس کو, خان قوانین کو نہیں آنے دیتے. یہ نبی کا مسلح, یہ نبی کا منبر, یہ نبی کی وراثت, تو سیاست اسلامیہ میں بھی غیر عالم نہیں آ سکتا. ہاں آئے گا, علماء کی زیر نگرانی آئے گا, آئے گا علماء سے پوچھ کے آئے گا, آئے گا علماء کی طے کردہ معاملے میں آئے گا. اکیلے عالم کے علاوہ سیاست اسلامیہ میں اس کا حق نہیں ہے. اور میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں, سنو, ڈی اے خان کے غیوروں یہ نہ دیکھنا
کہ میرے ووٹوں سے کوئی جیتتا ہے یا نہیں، یہ نہ دیکھنا کہ اس کی جیت ہے یا نہیں ہے. یاد رکھو اللہ تم سے جیت کے بارے میں نہیں پوچھے گا، رب یہ پوچھے گا لوگوں بتاؤ تم کس کے ساتھ تھے. نعرہ تکبیر. ڈیرا کس کا؟ مفتی کا. اب ڈیرا کس کا؟ 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 ڈیرا کل بھی مفتی کا تھا، ڈیرا آج بھی مفتی کا ہے، اور انشاءاللہ ڈیرا مفتی کا رہے گا. میرے کام سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے جتوایا تھا یا نہیں جتوایا تھا، ہم سے ہماری محنت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یاد رکھو یہ خان کے غیوروں، میں آپ کی خدمت میں کہوں گا تمہارا وزن 1 کلو ہے یا 1 من ہے، وہ اہل حق کے پلڑے میں ہونا چاہیے. اور ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں سنو. کل یہودیت کے ایجنٹ آئے تھے، انہوں نے ملینز آف ڈالر یہاں خرچ کیے، انویسٹمنٹ کی اور اپنے کارندے کو لائے. میں سلام پیش کرتا ہوں قائد ملت اسلامیہ کو، جس نے اللہ کی مدد سے عوام کے تعاون سے اس کا بیج وہاں پر اکھیڑ دیا ہے جہاں بولا گیا. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، تیری شان مولانا فضل الرحمان. میں ایک بات کرتا ہوں سنو. آج ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ عالم دین کے ساتھ ٹھہرنا نبوت کی میراث کے ساتھ ٹھہرنا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں تم جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہو، آؤ میدان میں، آؤ دلائل میں. میں خود کو پیش کرتا ہوں. اگر جمعیت علماء کی سیاست اسلام پہ مبنی نہیں ہے، ان کا ساتھ دینا نبوت کی وراثت نہیں ہے، ان کا ساتھ دینا جنت کا ساتھ نہیں ہے، میں دلیل کی دنیا میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر تم میں کوئی جرت مند دلیل کے نام سے موجود ہو، آؤ میدان پہ مقابلہ. نعرہ تکبیر. صحیح بات کو دوسرے الفاظ میں لے جاتے ہو. اور مجھے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر وقت کے نبی موجود ہوں تو نبی کا ساتھ دینا نہیں چاہیے؟ بولیے ذرا مجھے آپ چاہیے کا ساتھ نہیں چاہیے. تو جب نبوت نہیں ہے، ختم نبوت ہے، تو پھر نبی کا وارث عالم دین ہے. کیا عالم کے ساتھ ٹھہرنا نبوت کی تائید نہیں ہے؟ تائید ہے، تائید ہے. عالم دین پیغمبر کا وارث ہے، اس کے ساتھ ٹھہرنا، اس کی خدمت میں معاملہ کرنا، اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کے لیے جدوجہد کرنا، کیا جنت کی دلیل نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. کل بھی مفتی زندہ تھا، آج بھی مفتی زندہ تھا، آج بھی مفتی زندہ ہے. اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تو فلاں کمار نے، فلاں سنگھ بھائی نے ساتھ دیا ہے، کیا ان کے لیے بھی جنت ہے؟ میں نے کہا سنو، ہم کہتے ہیں نکاح کرو، آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا کوئی سنگھ نکاح کر لے، کوئی کمار نکاح کر لے، کوئی دوسرے عقیدے والا نکاح کرے، تم اس کے ایمان کے قائل ہوں گے؟ کہتے نہیں، پہلے ایمان شرط ہے. میں نے کہا اسی طرح حج کرو، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور کوئی ایمان نہ لائے، ہندو حج پہ جائے، تم ایمان کے ساتھ جنت کی بات کرو گے؟ کہتے نہیں، ایمان شرط ہے. میں نے کہا کل میرے عزیز نے بات کی ہے تو پہلے ایمان شرط ہے، پھر وراثت شرط ہے. نبوت کی میراث کی بنیاد پہ ہم ساتھ کہتے ہیں. اور سنیں، میں بات کلوز کر کے آپ کی خدمت سے اجازت دینا چاہتا ہوں. یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عالم کو وارث قرار دیا
پھر کل قیامت میں جہاں پوچھوگی، سورت یاسین آپ اور ہم سب پڑھتے ہیں، سورت نمبر 36 سورت یاسین میں رب کریم فرماتے ہیں قیامت کا منظر ہوگا، رب نے اعلان کیا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ دیے خان کے غیوروں، کان کی کھڑکی کھول کے دل تک میرے جملے کو راستہ دینا، اور رب نے اعلان کیا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت میں منہ پہ مہر لگا کے منہ کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ جب منہ بند ہوگا حساب کیسے ہوگا، کتاب کیسے ہوگا، اس احتساب کیسے ہوگا؟ رب نے فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تم نے کیا کیا تھا، اور ہاتھ سے مہر کی اوپر ٹھپا، ہاتھ سے ووٹ کی پرچی پہ ٹھپا لگے گا، قیامت میں یہ ہاتھ بولے گا ہم کس کے ساتھ تھے۔ میں آخری شعر پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں، فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انكَشَفَتِ الْغُبَارُ أَفَرْسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ ابھی دنیا ہے، آنکھ بند ہونے دو، ان قریب قبر میں پتہ چلے گا کون گدھے پہ سوار تھا، کون گھوڑے پہ سوار تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ چونکہ